اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 59 سے اپنا جو وہ سبق ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبدلا پھر بدل ڈالا الذین جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا قولاً بات غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیل لہم کہی گئی انہیں، فانزلنا پھر ہم نے اتارا علی پر الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما کیونکہ کانو یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس سے پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ جاؤ، بنی اسرائیل سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ جہاں سے، یعنی جو مرضی جو بھی میسر ہو اس بستی میں جاؤ اور فراوانی سے کھاؤ پیو، لیکن کیا کرو؟ شرط کیا تھی کہ دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے جانا اور حطاتن کہتے ہوئے جانا کہ اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ تو پھر ہم اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان کی خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو جو نیک کام مزید کرنے والے ہوں گے ہم ان کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی، یعنی انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا، اس کے خلاف کہا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہی تھی۔ پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی تھی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس لفظ کو بدل ڈالا اور حطاتن کی بجائے انہوں نے حنطاتن کہنا شروع کر دیا، حنطاتن یعنی گندم یا جو ہوں، تو وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ یعنی جب اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ کا عذاب مسلط ہوگا قوموں پر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی قوم، یعنی بے شک وہ بھی اب دیکھیں خود اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی، بنی اسرائیل کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، رتبہ عطا کیا، بڑا بنایا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کیا۔ تو بے شک ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا کر، لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچا نہیں سکتی، یہاں تک کہ امت محمدی ہونا بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جس طرح سے ان کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا، جب انہوں نے اپنے نبی کی بات ہی نہیں مانی تو پھر کیسی امت؟ تو ایسے ہی اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ بھئی ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نافرمانیاں کرو گے تو پھر عذاب ہوگا۔ عذاب کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب ہے کہ تم پر نااہل لوگ جو ہے وہ حکمرانی آ کے کرنے لگیں، اور آج ہمارے ملک میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ نااہل لوگ ہیں جو لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں، یعنی انہیں کسی بھی چیز کا جو ہے وہ فکر نہیں ہے، کسی بھی چیز کی انہیں پرواہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس شعور ہے۔ ایسا لگتا ہے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں پر اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہے۔ تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر ہم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو بالکل بھی نااہل ہوں گے اور وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ لے قومہ ہی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو بے عصا کا اپنا عصا الحجر پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے منہ اس سے اسنتا عشرتا 12 چشمے، یعنی عیناً چشمے، قد عالمہ جان لیا کل اناس ہر قوم نے مشربہم اپنا گھاٹ یا اپنا مشروب یعنی اپنے پینے کا پانی، کولو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے رزق اللہ ولا اور نہ تحسو پھرو فی میں الارض زمین مفسدین فساد مچاتے۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے وہ یعنی اپنا گھاٹ پہچان لیا، جان لیا، اور اللہ نے یعنی ان کے لیے معین کر دیا۔ تو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ آیات کی ترتیب کا واقعات کے مطابق ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیات جو ہیں وہ اس طرح سے آگے پیچھے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے ابھی بھی کہ شاید یعنی وہ بستی میں پہنچ گئے تو اب جو ہے وہ پانی مانگ رہے ہیں، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ جب وہ بھی اسی سینا میں جو صحرائے سینا تھا اس میں وہ بھٹک رہے تھے، تو تب جب انہوں نے وہ من و سلوہ کھایا تو انہیں پانی کی پیاس محسوس ہوئی، تو انہوں نے پانی مانگا جناب موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور اس کا توریت میں بھی ہمیں یوں ذکر ملتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اور جماعت کے لوگوں کو وہاں پانی نہ ملا تو وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہوئے اور موسیٰ سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ کاش ہم بھی اس وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی جو ہے وہ مر گئے تھے، تو تم نے ہم یعنی اتنی بڑی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے کے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی مر جائیں؟ یعنی جناب موسیٰ سے انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لاٹھی کو لو، پھر تم اور تمہارا بھائی ہارون علیہ السلام دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، یعنی اس چٹان پر پتھر وہ مارو اپنا عصا، تو وہاں سے یعنی اس چٹان سے کہو کہ اپنا پانی دے۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی اس میں سے بہہ نکلا۔ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں پانی کی پیاس جو ہے وہ محسوس ہوئی تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہے وہ بہہ نکلے۔ اب 12 چشمے نکالنے کی کیا جو ہے وہ ضرورت پیش آئی، کیونکہ وہ بہت سارے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، 12 قبیلے بن گئے تھے وہ جو بنی اسرائیل تھے، اور ان میں اتنا یعنی ایک دوسرے کی بات کو وہ اس قدر یعنی پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ تو جب انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم تو ایک گھاٹ سے پانی بھی نہیں پئیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکالے کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا چشمہ انہوں نے یعنی منتخب کر لیا کہ اب یہ ہمارا ہے، اس میں سے کوئی دوسرا پانی نہیں پیے گا۔ تو اب آپ یہ اس آیت سے، اس بات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیا آج ہم ایسے ہی فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں؟ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اس آیت کے آئینے میں خود کو رکھ کے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اس قدر فرقوں میں جو ہے وہ بٹ چکے ہیں، اور وہ فرقے کی جو دیواریں ہیں اس دیواروں سے باہر نکلنے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ دوسرے کی کتاب کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسرے کے مولوی کو سننے کو تیار نہیں ہیں، دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہم دوسرے کا قرآن بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اور قرآن ہے، نعوذ باللہ، یعنی قرآن بھی ہم نے بانٹ لیے ہیں، قرآن بھی ہم نے بانٹ لیے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، رحمت بن کے آئی ہے، شفا بن کے آئی ہے۔ تو پھر اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قدر یعنی فرقوں میں بٹ چکے تھے کہ انہوں نے ایک گھاٹ سے پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا،
تو پھر اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے جو ہیں وہ بہائے، یعنی پھر بھی اللہ نے ان کی ضد کو مانا، ان کے لیے یہ کام بھی کیا، لیکن افسوس کہ پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ تو یہی بات ہے کہ ہم فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر عذاب مسلط نہیں کر رہے، یعنی اللہ کا عذاب آسمان سے جو نازل ہوتا ہے وہ ہم پر نہیں آ رہا۔ ہاں، دنیا میں مختلف عذابوں میں ہم گرفتار ہیں، ہم پر بھوک و افلاس کی مار ہے، مسلمان آج بیکاری بن کر دوسرے ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو یہ ہم پر جو ہے اللہ کا عذاب ہے، لیکن وہ عذاب جو اللہ کی جانب سے آئے گا اور ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے گا، ہم شاید اس کے انتظار میں ہیں، اور اس کے انتظار میں ہم جو ہے مزید فرقوں میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ پہلے وہ ہوا کرتے تھے نا کہ شیعہ سنی، پھر اس کے بعد دیوبندی، بریلوی، اس طرح کے نکلے، اور پھر اب مزید آپ اس میں سے دیکھیں اب تو اتاری، قادری، نقش بندی، اس طرح کے وہ سارے بن رہے ہیں۔ تو یہ جب تک ہم ان سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ مزید فرقوں میں ہم اور مزید بڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت واحدہ بننے کی توفیق دے۔ تو ان آیتوں میں ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طاعم، کھانے پر، واحد ایک، فادعو، دعا کریں، لانا، ہمارے لیے، ربک، اپنا رب، یخرج، نکالے، لانا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، من، سے، کچھ، بقلہا، ترکاری، وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز، کالا، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ، ہوا ادنا، وہ ادنا، بالذی، اس سے جو، وہ خیرن، بہتر ہے، اہبطوا، تم اترو، مصرن، شہر، فإن، بے شک، لاکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، انما، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون، جو انکار کرتے تھے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کا، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کا، بغیر الحق، کے ناحق، ذالک، یہ، بما، اس لیے کہ، آسو، انہوں نے کہا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد، یعنی اتنی ان پر کرم کیے، اتنے فضل کیے، کھانا دیا، پانی دیا، سب کچھ کیا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر کیا کروا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی جب من و سلوہ کھاتے رہے نا، تو اب وہ جو ہے وہ یعنی اک گئے اور تھک گئے، تو کہنے لگے کہ اب تو ہم سے ایک ہی کھانے پر جو ہے وہ صبر نہیں ہو سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ان سے صبر نہیں ہو رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے، یعنی رب تو ان کا بھی ہے نا، کیونکہ وہ بھی جناب موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی وہ رب جو ہے وہ ان کو اپنا نہیں لگ رہا، یعنی رب سے، اللہ سے ان کو محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے اللہ سے، ورنہ وہ یوں تو نہیں کہتے، وہ کہتے اللہ، اے موسیٰ، کہ آپ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، کہ ظاہر آپ نبی ہیں، آپ کی دعا زیادہ سنی جائے گی، یعنی آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیے، مگر انہوں نے اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے اس طرح سے کہا کہ جیسے ان کو اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، اللہ ان کو اپنا ہی نہیں لگتا۔ جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھیے
کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو بھاگ کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ کسی بابے کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس، یعنی کہ وہ ہماری مشکل کو آسان کر دے، ہم اس سے کوئی تعویذ لے آئیں، کوئی وظیفہ ہمیں بتا دے تاکہ وہ ہمارے لیے جو ہے کوئی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ بہت ہی کم ایسے مسلمان ہوں گے کہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس قرآن کے پاس آ جاتے ہیں۔ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل اس میں ہے، ہر چیز کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ کہتے ہیں ہر بیماری کی شفا اس میں رکھ دی گئی ہے۔ تو پریشانیاں، مصیبتیں وہ بھی ایک بیماری ہیں۔ تو لیکن بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو اپنی مشکل کے وقت جو ہے اس قرآن کا سہارا لیتے ہوں گے۔ تو اسی طرح ان کو بھی جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے نبی تو تھے، لیکن ان کو یہ کہنے، یعنی گستاخانہ انداز میں، یعنی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ ان کی ایک اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ اس طرح کے تھے، ان کی نیچر اس طرح کی تھی، تو تم بھی ان کے جیسے ہی مت بن جانا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اب ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا، تو پھر اپنی چیزیں بتا دیں، اپنا مینیو بھی یعنی ساتھ بتا دیا کہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں، ترکاریاں چاہیے، ککڑیاں چاہیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ من و سلویٰ کی جگہ تمہیں پیاز، سبزی اور یہ ساری چیزیں چاہیے، یعنی من و سلویٰ جو ایک اچھی اور بہترین غذا ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی جانور کا بہت ہی اچھا اور مزیدار اور بھنا ہوا گوشت ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ میٹھے میں وہ ان کو شہد کی طرح کوئی جیسے ایک چاکلیٹ وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی وہ یعنی کہ شیریں چیز میٹھی ان کو ملا کرتی تھی۔ تو ظاہر ہے وہ اچھی چیز تھی، ایک تو یہ کہ وہ ان کے رب کی طرف سے تھی، اور دوسری یہ کہ ظاہر ہے گوشت کی جگہ اب بلا سبزی اور دال کو کون پسند کرے گا۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بچے سنتے ہیں کہ دال اور سبزی بنی ہے تو تھوڑا سا ان کا منہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم یعنی اعلیٰ چیز کی جگہ پر یعنی کم تر چیز کو جو ہے وہ پسند کرتے ہو، تو پھر جاؤ یعنی اس شہر میں پھر جو ہے اپنے لیے خود یعنی تلاش کرو رزق، کھیتی باڑی کرو، جا کے تو غلہ اگاؤ اور پھر کھاؤ اور پیو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو پھر تم خود محنت کرو، مشقت کرو۔ اور محنت اور مشقت کرنے والی وہ قوم تو تھی نہیں، تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا کہ ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی جو ہے وہ تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یعنی جب ظاہر ہے جب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے وہ بیٹھے رہیں گے تو کام نہیں کریں گے، تو پھر کہاں سے ترکاریاں اگیں گی اور کہاں سے لہسن اور مسور اور پیاز وغیرہ اگیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میری نعمت دی ہوئی نعمتوں پر تم صبر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، اور پھر مزید اپنی ڈیمانڈیں کرتے ہو، تو پھر اللہ کی بات بھی نہیں مانتے ہو، اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، تو پھر اللہ تم پر ذلت و خواری اور محتاجی کی مارتا ہے۔ جیسے کہ ہم بھی آج دیکھ رہے ہیں نا مسلمان پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کہ جو بھی وہاں پر حکمران آتا ہے وہ کہتے ہیں جی باہر کے ملکوں سے جائیں اور وہاں سے جا کے قرضہ لے آئیں، وہاں سے جا کے قرضہ لے آئیں، غیر مسلموں سے قرضے لینے پڑ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی سے ہمارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اگر جس سے قرضہ لیں گے تو پھر اگر اس کے قرضائی ہو جائیں گے تو پھر بات بھی اس کی ماننا پڑے گی نا، جیسا پھر وہ کہے گا پھر ویسا کرنا پڑے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ الحمدللہ اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا تھا، لیکن آج صرف وہاں پر مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ آیات صرف آیات نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہمیں بخوبی اپنا چہرہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یعنی جب انسان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے
اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی بھی سامنے آ جائے نا تو وہ ان کو قتل کرنے سے نہیں گھبراتا، نہیں ہچکچاتا، کیونکہ شیطان اس پر سوار ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جیسا کہ یہ ہم میں بھی ہو چکا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے کون تھے؟ کربلا میں کون لوگ تھے؟ کاش کہ آپ سب پڑھیں، آپ میں سے بہت ساروں نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن آپ تاریخ کو پڑھیں، دیکھیں کہ کون لوگ تھے وہ۔ کوئی کافر تھے، کوئی مشرک تھے، کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے؟ نہیں، سب کے سب مسلمان تھے، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے تھے، قرآن کو پڑھنے والے تھے، قرآن کے قاری تھے، حافظ قرآن تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا؟ اور ان میں سے بہت سارے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے یعنی کہ ان کی اولادوں میں سے تھے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ وہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے بے دردی سے قتل کیا؟ کیا چیز تھی؟ یہی چیز تھی جو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کی آیات میں تحریف کرتے تھے، اللہ کی آیات کو کم قیمت پر بیچتے تھے۔ یہ سارا پیچھے پڑا نا ہم نے۔ تو اللہ کی جو نشانیاں تھی، اللہ تعالیٰ جو توریت میں نشانیاں بتاتے تھے، ان نشانیوں کو بدل ڈالتے تھے، ان کو چھپاتے تھے، یہ سارے گناہ وہ کرتے تھے۔ تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کرنے لگے اور انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ جناب زکریہ علیہ السلام کے بیٹے جناب یحییٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ اس قدر بے دردی سے قتل کیا گیا کہ آرے کے ساتھ جو ہے ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، آرے کے ساتھ۔ تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا پجاری بن جاتا ہے، شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، تو پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے۔ اور آج بھی لوگ اسی یعنی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو ہمارے لیے بہت اعلیٰ ہیں، وہ یزید اور جو وہ ساتھی اس کے اور وہ سارے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، تو پھر ہمارے فرقے کا کیا بنے گا، تو پھر یعنی استغفر اللہ، یعنی آج بھی ان کے دفاع کرنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ قرآن کس کی شفاعت کرے گا؟ بتائیے مجھے، قرآن جو ہے وہ کس کی شفاعت کرے گا پھر؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ خود کو عالم قرآن بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، وہ حدیث کو یعنی پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جانے والے تھے، حد سے بڑھ جانے والے۔ جو اللہ نے ہماری حدیں مقرر کی ہیں نا، تو ہمیں ہماری حدوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ حدیں تو قرآن نے مقرر کی ہیں نا کہ بھائی اس چیز کی یہ حد ہے، اس چیز کی یہ حد ہے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں حدیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ اور جب پتہ ہی نہیں چلیں گی تو پھر ہم چاہے اس کو پھلانگتے پھرے یا نہ پھلانگتے پھرے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آج کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جڑ جائیں۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک الذین، جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ ہادوا یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی یعنی عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی، من، جو آمن ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلاحم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی، تو جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جناب سلیمان فارسی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ یعنی پہلے نیک لوگ تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے یا پھر وہ صابی اس کو کہتے ہیں جو جناب یحییٰ کے ماننے والے تھے، تو وہ سب جو ہیں تو اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان اعمال کا ان کو جزا دے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت بھیجی۔ یہاں پر اب رسول کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، نہ ہی کتاب کا ذکر ہے، صرف یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا یعنی اپنے اللہ پر، تو چاہے وہ یہودی ہوگا، چاہے نصرانی، چاہے وہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوگا، تو اگر اس نے اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچے دل سے ایمان لے کے آیا اور پھر اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ان کے جو اجر ہے ان کے رب کے پاس محفوظ رہے گا، تو قیامت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی اس وقت جس وقت کہ ان کو ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اور جس وقت پھر کوئی بھی یعنی نبی دنیا میں نہیں تھا، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو پھر وہ اپنے اپنے دین پر جمے رہے اور نیک عمل کرتے رہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا وہ کیا ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور انہوں نے نیک عمال کیے، اچھے عمل کیے۔ یہ تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ تینوں اگر کام ان کے ٹھیک ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے اہل ایمان کو دونوں جہانوں میں امن اور سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اس سے آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے اقرار، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا فوقَكُمْ تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خُذُوا پکڑو ما آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بے قوت مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس میں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، ان کو یاد کروا رہے ہیں، یعنی کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و اقرار لیا تھا، پکا وعدہ تم سے لیا تھا کہ یعنی اس کتاب توریت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو گے، یعنی اس پر عمل کرو گے، یاد رکھو گے یعنی اس پر عمل کرو گے۔ یاد رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ ہم نے یاد رکھا ہوا ہے جی یاد رکھا ہوا ہے اور پھر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے رہیں۔ تو یاد رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ تو یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ تمہارے سروں پر یعنی بنی اسرائیل کے سروں پر وہ لٹکا دیا گیا، اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی یعنی تم کو میں کچل دوں گا اس پہاڑ سے۔ تو اس وقت تو انہوں نے ظاہر یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن پھر بعد میں وہ مکر جاتے تھے اور وہ ہمیشہ ہی ایسا ہی کرتے رہتے تھے، اور یہ آگے جا کے بھی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے اب ہمارا کیا جو ہے وہ بنتا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سبق لینا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو یعنی پکا وعدہ اللہ کر لیا، جب اللہ نے ان کو کتاب دی تھی تو اللہ کا یہ پکا وعدہ تھا کہ دیکھو یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں تو اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو تم یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ مضبوطی سے تھامے رکھنا یعنی اس کی باتوں پر خوب جمع کے عمل کرنا،
اور اس لیے کرنا کہ لعلکم تتقون، اور اس لیے یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو یہ کتاب دی، ہدایت دی، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے ان کو توریت دی تھی، اللہ نے ہم کو قرآن کریم دیا ہے۔ اب جب اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے تو اللہ نے ہم سے پکا وعدہ لیا ہے کہ اب میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں اس قرآن پر عمل کرتے رہنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا۔ تو ہم نے قرآن سے کتنا جو ہے وہ سیکھا، کتنا ہم نے قرآن کو یاد رکھا، کتنا ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، یہ آج ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے آئینے میں خود کو کھڑا کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن سے کتنا دین سیکھا۔ ہم جو اسلام، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ ہم نے قرآن سے ہی لیا ہے، یا ہم نے لوگوں کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں بس انہی سے ہم نے اپنا دین اور اپنا جو عقیدہ ہے وہ بنا لیا ہوا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت میں ہمیں غور و فکر کر کے تو اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے۔ تو اللہ یہ ان کو بھی فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اب جب اللہ ہم سے یعنی کلام کر رہے ہیں، جب یہ آیتیں قرآن میں آ گئیں تو اس کا مطلب کہ اب اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم کو یہ قرآن عطا کر دیا ہے، تو اب تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اس کو یاد کرو، اور اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے ان آیات کا کہ ان آیات میں ہم غور و فکر کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی اس وقت تو تم نے ڈر کے اور خوف کے مارے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، چپ ہو گئے تم، لیکن پھر تم پھر گئے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من، تو تم تھے سے، من یعنی سے، الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم نے اسی وقت یعنی کہ روگردانی کی، اس کے بعد پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ پھر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر نافرمانی کی تو پھر بھی اللہ نے ان پر فضل کیا، جیسے اللہ آج ہم پر فضل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضیاں کرتے پھر رہے ہیں، ہم قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دن رات اپنی رحمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ شاید میرا بندہ شام کو ہی میرے پاس آ جائے، شاید میرا بندہ صبح کو ہی میرے پاس آ جائے۔ یعنی یہ دن اور رات کا ہیر پھیر جو ہے یہ ہمیں مہلت مل رہی ہے، اور ہمارے رب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کب میرا بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر میری رحمت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے، کب وہ خود کو میرے حوالے کر دیتا ہے، کب وہ اس قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ یہیں تک، آیت نمبر 64 تک ہم نے آج پڑھ لیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اتار دیجئے۔ یا اللہ یہ صرف ہمارے دل میں اور ہمارے سینوں میں ہی نہ رہی، بلکہ یہ عمل کی صورت میں ہمارے افعال سے بھی ظاہر ہو، ہمارے کاموں سے بھی یہ چھلکے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، اس سے ہمارے کاموں سے پتہ چلے کہ ہم نے قرآن سے کچھ سیکھا ہے۔ اور اے میرے مالک و مولا، جو میری بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے علم میں، ان کے فہم میں اضافہ فرما دیجئے، اور جو ابھی ان کو ٹائم نہیں مل رہا، وہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں، ان کے لیے ٹائم نکال دیجئے، ان کے لیے ٹائم نکالنا آسان بنا دیجئے، تاکہ ہم سب جو ہیں وہ مل کر اس قرآن کے ساتھ جڑ سکیں۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو اچھے سے جو ہے پڑھا کیجئے، سنا کیجئے، اور پھر مشکل الفاظ کو آپ جو ہے لکھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کی پرسوں جو ہے وہ انشاءاللہ کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔